میں نے سبری سنی اور آج میں نے یاد ماضی میں سے ایک دو ایسے واقعات چن کے رکھے ہیں جو حافظے میں تو وقتاً فوقتاً پہلے بھی تازہ ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی الٹ پلٹ کے دیکھیں تو کئی اپلیکیشنز بنتی ہیں اور کئی جگہ ان کی ریلیونس سامنے آتی ہے، ذاتی زندگی میں بھی، ایک دوسرے سے برتاؤ کے لحاظ سے بھی، فیوچر کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے. کیونکہ بعض دفعہ بات کرتے کرتے جو میرے قریبی احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر گل تسی احمدیت دے حوالے نال کس طرح ویکھتے ہو، جماعت تو مذہب تو ہٹ کے بھی کوئی گل. تو ایک جواب تو اس کا یہ نا کہ جب مجھے مذہب کے ہٹ کے والی تلقین کی جا رہی تھی سیاسی تجزیات اور اس طرح کی باتوں میں، تو اس دورانیے میں وہ کھچڑی اندر سوشلی پک رہی تھی کہ اب سارے کے سارے مذہب پہ ہی بات کر رہے ہیں اور مذہبی تنظیموں پہ ہی بات ہو رہی ہے. اصل میں جب آپ ان ساری چیزوں کا سم ٹوٹل کی طرف جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک تو ہستی باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، دوسرا خدا تعالیٰ نے جو وجود مبعوث فرمائے ہوتے ہیں یا جن کو اس نے بعد میں کھڑا کیا ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہوں یا خلفاء کی صورت میں، ان کی شخصیاتی تفہیم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ مذہب کا ڈھول پیٹنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کو ایک وے آف لائف کے طور پر، ایک خوشبو میری سانسوں میں رواں رہتی ہے کے طور پر لے کے چلنا، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. بہرحال آج مجھے پرانے، میں نے جیسے عرض کیا کہ دو واقعات، ایک صبر اور حوصلہ اور وسعت حوصلہ کہنا چاہیے اس کے حوالے سے، اور دوسرا قوت فیصلہ اور سٹینڈ لینے کے حوالے سے. دونوں واقعات ایک ہی شخصیت کے ہیں، اور مجھے ظاہر ہے جو میں کرکس کے طور پر یہ بالکل ایگزیکٹ چیز پیش کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے بات بھی کرنی پڑتی ہے، اس میں تمہید کی بھی ایک صورت آ جاتی ہے. برسبیل تذکرہ کل پرسوں میری اپنے بیٹے سے بات ہوئی تو مجھے کہتا ہے کہ اگر میں ہر وقت بیڈمنٹن کھیلنا چاہوں تو آپ منع تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو منع کرنا نہیں، تمہارے اپنے سوچنے کی بات ہے. نہیں پھر بھی آپ کا کیا مطلب، آپ اجازت دینے میں کس حد تک آپ کا خیال ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک سمپل مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر زندگی تو آپ کی ہے. تو میں نے کہا یہ کھیل جو ہوتا ہے یا فٹنس اور اس طرح کی ساری مصروفیات، اور بعض جگہ آپ تھوڑا بہت انجوائے کرتے ہیں، کوئی فون پکڑ لیا، کبھی فون کی مختلف اپلیکیشنز کے ساتھ لگے رہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ زندگی کے مسالے اور ذائقے اور سواد ہوتے ہیں. اور ان کی مثال وہی ہے کہ تمہاری ماما جس وقت ہانڈی بناتی ہیں تو وہ ٹماٹر، ادرک، پیاز، لہسن وغیرہ سے اتنا سا مسالہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ باؤل بھرے ہوئے ہوتے ہیں کٹے ہوئے آلو اور گاجریں اور مٹر اور اس طرح کی، تو وہ تھوڑے سے مسالے کے اندر وہ ساری چیز پکتی ہے اور پھر آپ وہ کھاتے ہیں. اب اگر آپ تصور یہ کرو کہ اگر آپ کی اماں جو ہے وہ ہانڈی پوری بھر کے جو ہے وہ پہلے مسالہ ہی بنا دے سارا ادرک اور پیاز اور لہسن سے، اور اس کے بعد مسالے جتنے اتنے سے آلو اس میں ڈال دے اور اتنے سے مٹر، تو وہ کیا آپ اتنے تیز مسالوں سے اس کو کھا لو گے؟ بات وہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کے جو مین کورس آف لائف ہیں اور مین مقاصد ہیں ان کی جگہ آپ نے ساری کی ساری بیڈمنٹن گھسیڑ دی، تو پھر اس کے بعد کرو گے کیا؟ تو دوسرے دن مجھے کہتا ہے وہ بات مجھے مثال سے صحیح سمجھ آ گئی ہے، اور ویسے اتنا ہی کھیلنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے لگا بھی ہوں یا کرتا رہتا بھی ہوں، وہ ادرک جتنا ہی ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کنسنٹریشن، وہ کنسنٹریٹ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ پورے طعام میں پھیل جاتا ہے، وہ پورے کھانے میں پھیلا ہوتا ہے، اور جہاں سے بھی آپ لقمہ اٹھاتے ہیں وہ آپ کو منہ میں ذائقہ دیتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے اندر چیز پکی ہوئی ہے. اسی طرح سے تعلیمات اور مختلف موقعوں پر آپ کو جو آپ کی جو تربیت ہوئی ہوتی ہے
وہ اسی طرح کے کنسنٹریٹ سے ہوتی ہیں، مگر آپ کا وجود اور اپنے افراد اور ان کے ذائقے اور ان کی مصروفیات اور ان کی مختلف ایسپائریشنز اور فیلڈ آف لائف، یہ تو پھر بھری ہانڈی ہے، وہ تو ساری دنیا نے کھانی ہے، اسی سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، کام کرنے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے جانا ہے، سفر کرنے ہیں، ہزارہ مصروفیات ہیں، لیکن ان مصروفیات کے اندر آپ کی وہ بنیادی تربیت، آپ کی وہ بنیادی جو ذائقہ ہے وہ جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، اس کی بازگشت آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مین کورس ہے یہ کس چیز میں تیار کیا گیا ہے۔ وہ بعض صورتوں میں بانیہ جماعت احمدیہ کا ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ زمین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آسمان سے تمہارا پختہ تعلق ہو۔ وہ آپ کسی حدیث سے لے لیں بات کہ انما الاعمال بالنیات تھا، ساری زندگی آپ کی اس میں لپٹ کے آ کے اس کے ذائقے کے اندر سم ہو سکتی۔ یا جب آپ کوئی ابتلا دیکھیں تو قرآن شریف کی صرف اتنا سی آیت کا جو اتنا سا ٹکڑا ہے کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ کے سارے مسائل اس میں ڈپ ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں آپ کو جو واقعہ پیش آتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اسی سے مطلب یہ تمہیدی گفتگو کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کی وفات ہوئی، بلکہ ان کی زندگی میں بھی وفات سے ذرا پہلے میں ایک دن ان کے دفتر گیا، تو جو اس کا ناظر اعلیٰ آفس کے ساتھ ایک پہلے ہوتا ہے، وہاں جا کے میں نے بتایا کہ میں ملاقات کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی چلے جائیں، ایک دو بندوں کے بعد میری باری آ گئی۔ خیر میں گیا ہوں تو میاں صاحب کو تو میں آتے جاتے ہی دیکھا ہوا تھا، مسجد میں دیکھ لیا یا چلتے ہوئے، یا وہ کھونڈی کبھی کبھی ہاتھ میں رکھتے تھے، یا مطلب ان کا ایکسٹرنل امپریشن تھا، لیکن مجھے یہ بھی خواہش تھی کہ یہ اتنے عرصے سے ان کو دیکھتے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو قریب سے بھی دیکھا جائے، ان کو جا کے بھی ملا جائے۔ اب شخصیت ان کی جو تھی وہ باروب تھی، سارا کچھ تھا، بولتے کم تھے، اپنے بنیادی طور پر ایڈمنسٹریٹو ان کا جو فیلڈ تھی اور اسی میں وہ رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کہیں کچھ ریڈیٹ ہوتا تھا جو کھینچتا بھی تھا کہ جا کے ملا جائے، دیکھا جائے، قریب جایا جائے۔ تو میں نے ایک دن اسی طرح، بغیر کوئی کام اس طرح سے تو نہیں تھا، صرف ملاقات کام تھی، تو میں چلا گیا۔ جب میں کمرے میں گیا ہوں تو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ناظر اعلیٰ آفس، تو اس وقت تو ایک سائڈ پہ وہ اینٹوں والا کولر ہوتا تھا، اور ابھی اس طرح رینوویشن جو تازہ اپ گریڈیشنز تھیں وہ اس زمانے میں تو نہیں ہوئی تھیں، تو چشمہ وہ ہر وقت دفتر میں بھی بعض دفعہ لگائے رکھتے تھے، بلیک سا، اور آنکھوں میں بھی ایک سرخی سی ہوتی تھی، شاید کوئی پرابلم تھا۔ تو میں گیا ہوں تو ایسے دیکھا اور فرمایا کہ ہاں کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ ہو گئی ملاقات، اب کام بتاؤ۔ میں نے کہا جی میں کام کا عرض کیا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہاں تو ملاقات ہو گئی ہے نا، اب بتاؤ کام کیا ہے؟ چونکہ کوئی تعارف تو کوئی تھا ہی نہیں کچھ۔ جب انہوں نے تیسری دفعہ اچھا ڈپٹ کے پوچھا کہ کام بتاؤ، تو میں ان کے سامنے جو کرسیاں پڑی تھیں وہ پہ ہاتھ رکھ کے بالکل کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جی میاں صاحب، میں آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، دور دور سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور زندگی تو ہر آدمی کی بس پوری سی ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے جب میری زندگی میں آپ کی وفات ہو جائے تو بعد میں جب آپ پہ کوئی مضامین چھپیں گے یا کوئی کتاب آئے گی تو مجھے سخت افسوس ہوگا کہ میں نے قریب جا کے کیوں نہیں دیکھا ہوا تھا، اور میں نے یہ موقع ضائع کیوں کیا اپنی زندگی میں رفع ہوتے ہوئے۔ تو میں اس وقت پچھتانے کے بجائے میں خود آ گیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، تو یہ میرا کام ہے۔ اب جب میں نے یہ بات کی تو میاں صاحب نے بالکل ایسے ہاتھ رکھ کے تو کہتے ہیں اچھا بیٹھو۔ بیٹھ گیا، چشمہ اتار کے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا، اور یوں سامنے بیٹھ کے تو کچھ زیر لب پڑھ رہے تھے، یقیناً دعائی دے رہے ہوں گے یا جو بھی دل میں آیا ہوگا۔ تو اباؤٹ 50 سیکنڈ یا 1-1.5 منٹ بالکل اسی طرح میں آمنے سامنے بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اب۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہاتھ بڑھایا اور میں سلام کر کے تو رخصت ہو گیا۔ اس کے کچھ مہینے کے بعد میاں صاحب کی وفات ہو گئی۔